السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اتباع کر کے اور بہت سی قربانیوں اور آزمائشوں سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کے اندر سرخرو کرتا ہے۔ اور اسی کے برعکس جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور ہٹ درمی پر قائم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کے اندر ذلیل و خوار کرتا ہے۔ جیسا کہ واقعہ کربلا کا تمام تر ذمہ دار یزید کو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اس معاملے کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ مکاتب فکر کے علماء کرام یزید کو اس معاملے سے بری الذمہ کہتے ہیں، اور کچھ اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور کچھ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور آگے علماء کرام تمام مکاتب فکر کے حوالے اور ویڈیوز موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ لعنت کا مطلب کوئی گالی وغیرہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ اور صحیح بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان پر لعنت بھیجی تو یہ اس کے خون کرنے کے برابر ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہے تو وہ ایسا ہے جسے اس کا خون کیا۔ جیسا کہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ کسی مسلمان پر لعنت نہیں کی جا سکتی، لیکن کچھ لوگ لعنت بھیجنے یا ان پر کرنے کے باوجود وہ اللہ کی لعنت یعنی کہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا، اور تم سے یہ بھی بید نہیں کہ تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے۔ اور سورۃ مائدہ کے اندر فرمایا، جو شخص کسی کو بغیر اس کی کہ وہ کسی کا قتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ذمی کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی راہ سے سونگھی جا سکتی ہے۔ دوستو، یہ کسی کو قتل کرنے کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب اگر وہ توبہ نہ کرے، اور جنہوں نے اہل بیت اور اہل مدینہ انصار کو شہید کیا، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی نشانی انصار سے محبت رکھنا ہے اور منافق کی نشانی ان سے بغض رکھنا۔ اور ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ خواہ کسی گھاٹی یا وادی میں رہیں، میں تو انصار کی گھاٹی اور وادی میں رہوں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا، انصار اس طرح کے جو جسم میں ہمیشہ لگا رہتا ہے، اور دوسرے لوگ اوپر کے کپڑے یعنی ابرا کی طرح ہیں۔ تم لوگ انصار دیکھو گے کہ میرے بعد تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔ تم ایسے وقت پر صبر کرنا یہاں تک کہ میرے حوض کوثر پر مجھے آ کے ملو۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں، جب مہری کے آزاد کردہ غلام ابو سعید خدری کے پاس آئے کہ واقعہ حرہ کے دنوں میں مشکلات سے میں یہاں سے ہجرت کروں، تو انہوں نے کہا، تم پر افسوس ہے، میں تمہیں اس مدینے سے نکلنے کا کبھی مشورہ نہیں دوں گا۔ بلا شبہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے سنا کہ کوئی شخص نہیں جو اس تک تندرستی پر صبر کرتے ہوئے فوت ہو جائے، مگر میں قیامت کے دن اس کے حق میں سفارش کروں گا یا گواہ بنوں گا، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو۔ دوستو، یہ تھی اس سے پہلی ویڈیوز کے اندر بھی شان اہل بیت اور ان کے متعلق احادیث، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انصار مدینہ کے ساتھ محبت، اور اسی معاملے پر جنہوں نے ان کو شہید کیا اور ان پر ظلم ستم ڈھائے تو ان کے لیے لعنت کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے وہ لعنت کے مستحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کے اندر انشاءاللہ ضرور ذلیل و خوار کرے گا۔ بات تو اس کو امیر المومنین کا بھی لفظ کہتے ہیں، چلو اس حد تک نہ صحیح، لیکن کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ
مرتد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتح رضویہ میں یزید پلید لکھا ہے. پلید کے معنی ہے ناپاک. تو یہ اس کا باطن، اس کا اندر، اس کا ضمیر، اس کا سب کچھ ناپاک تھا. اللہ کریم اس کے اور اس کے ماننے والوں کے شر سے ہم کو بچائے، اور امام حسین کے ساتھ اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ ہم. اور یہی میں حوالہ کسی دن پڑھوں گا. اس دور کی بہترین تفسیر 2 صدیاں ہو گئیں. محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے مفتی اعظم تھے، روح المعانی لکھی. اس میں انہوں نے سورہ محمد میں کہا کہ اللہ گوار میں اس کے حاضر ناظر کہتا ہوں کہ اس شخص کے اندر رائے ایمان کی نہیں ہے. یزید میں اگر تھا یہ مومن تو کافر ہو گیا، اب اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں. اور وہ کہتا ہے کہ علماء اتنے پڑھ کے قرآن مجید اٹھا کر کوئی گندگی پھینک دے، کہتے ہیں اب زبان سے 1000 بار کلمہ پڑھے کافر. اس کا یہ عمل ہی بتاتا کہ قرآن کی توہین اس نے کیوں کیا. تو کہتا ہے کہ قرآن کو پھینکنے سے یہ بڑھ کر نہیں ہے کہ بیت اللہ کو آگ سے جلا دیا، رسول اللہ کا شہر 3 دن لوٹا گیا اور ہزاروں صحابہ اور تابعین قتل ہوئے. جو حرم تھا رسول اللہ کا، جہاں درخت کاٹنے حرام تھے، اور اہل بیت کو قتل کیا. قرآن گندگی میں پھینکنے سے سمجھ جب کافر ہو جائے، یہ مسلمان رہا. وہ پڑھنے کے قابل بحث ہے. اور انہوں نے کہا جو کہتے ہیں کہ اس کو لعنت نہ کرو، ان پر کروڑوں لعنتیں ہیں، اس کے مددگاروں پر بے شمار لعنتیں ہیں کہ نام مراد دو ایسے ظالم کی مدد کرتے ہو. آج بنے گلے کا ہار بنے، اور یزید اور اس کے چھیلے چانٹوں نے ملک بچایا، اللہ کو چھوڑ دیا. تو آج تک لعنت کا طوق ان کے گلے میں ہے، اور ذلت کا بدنما داغ ان کے ماتھے پر ہے. ان کی قبروں پر جہاں جہاں وہ نحوست اور لعنت اور پھٹکار برس رہی ہے. اور جو خون دے گئے، جان دے گئے، اولاد ذبح کرا گئے، نیزوں پہ چڑھ گئے. آل رسول نہیں، جگر گوشہ ہے. آل رسول تو بہت لمبی ہے. اور یہ وہ جن کو میرے نبی نے کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر. اور آہا اگلی خوشخبری، اور جو ان سے پیار کریں ان سے بھی تو پیار کر. صحابہ کے نام کے دفاع، ان کے دفاع کے نام کی ریلی نکالی جائے، اور اس میں اسٹیج سے امیر یزید زندہ باد کے نعرے، اور نام لیا جائے جناب حسن زندہ باد، جناب حسین زندہ باد، اور امیر یزید زندہ باد، یہ نعرے لگائے جانے. میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی بھی دشمنی ہے. جس نام کی ریلی نکالی ہے یہ اس نام سے غداری ہے. اہل الحدیث کا یزید کے بارے میں یہ اتفاقی موقف ہے. یزید ظالم اور فاسق بادشاہ تھا. حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر والوں کی شہادت کا ذمہ دار واقعہ حرہ میں 700 صحابہ اور بے شمار تابعین کی شہادت کا ذمہ دار، اور حرمین شریفین طیبین مکہ اور مدینہ، مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توہین کرنے والا. نعرہ تکبیر، اللہ مسلک حق، مسلک اہل حدیث. اور یہ کہتے ہیں کہ فانبانا ابو بکر محمد بن عبد الباقی البزاز عن ابی اسحاق البرمکی عن ابی بکر عبد العزیز ابن جعفر قال حدثنا محنا ابن یحییٰ. محنا بن یحییٰ احمد بن حنبل کے شاگردوں میں سے ایک مشہور شاگرد تھے، صدوق راوی ہے. قال سألت احمد عن یزید ابن معاویہ. تو کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل سے پوچھا یزید بن معاویہ کے بارے میں. فقال هو الذی فعل بالمدینہ ما فعل، یعنی یہ وہ آدمی ہے جس نے مدینہ کے ساتھ وہ کام کیا جو اس نے کیا. قلت وما فعل، میں نے کہا کہ اس نے کیا کام کیا. قال نہبا، انہوں نے کہا اس کو لوٹا تھا مدینہ کو. قلت فنذکر عن الحدیث، میں نے کہا کہ کیا ہم یزید سے حدیث بیان کر سکتے ہیں. قال لا یذکر عن الحدیث، انہوں نے فرمایا کہ اس سے حدیث نہیں بیان کر سکتے. ولا ينبغي لاحد ان يكتب عنه حدیثا، اور کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے کوئی ایک حدیث لکھے. قلت ومن كان معه حين فعل ما فعل، انہوں نے کہا وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ جب یزید نے جو کام کیا تھا وہ اس کے ساتھ کون تھا جب اس نے کام کیا تھا، یہ یعنی یہ ظلم جو کیا تھا. قال آل الشام، شامی اس کے ساتھ، شامیوں نے یہ کام کیا. تو احمد بن حنبل تو کہتے ہیں کہ یزید سے اجماع اہل سنت فاسق و فاجر و جری علی الکبائر تھا. اسی قدر پر ائمہ اہل سنت کا اتباق و اتفاق ہے. صرف اس کی تکفیر و لعن میں اختلاف فرمایا.
واقعہ کربلا میں یزید نے حضرت حسین کو شہید کروایا تھا. میرا بھائی بات یہ ہے کہ اقتدار تو یزید کا تھا نا، حکومت اسی کی تھی، تو اس لیے اس کی ذمہ داری سے وہ بری تو نہیں ہو سکتا. واقعہ کربلا سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بھیانک اور زیادہ گھناؤنا واقعہ بنو امیہ کی تاریخ ہے، جس کو لوگ جانتے ہی نہیں. مدینہ کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف فوج بھیجی، اور فوج کو جب مدینہ فتح کر دیا 3 دن کے لیے حلال کر دیا، جو چاہو کرو، یہاں جسے چاہو مارو، جسے چاہو لوٹو، جس کا گھر چاہو برباد کرو، جس عورت کو چاہو ریپ کرو. اور یہ مدینہ النبی کے اندر ہوا. تو اس لیے یزید کو بالکل معصوم قرار دینا یہ بھی غلط ہے. وہ مجرم تھا، لیکن اس کو اتنا لعنتی قرار دے دینا کہ گویا حضرت حسین کو اس نے قتل کرایا تھا، اس کا بھی کسی تاریخی مستند روایت سے ثبوت نہیں ملتا. لہذا صحیح بات یہ ہے کہ نہ لعنت اللہ علیہ کہو نہ رحمت اللہ علیہ کہو. خام خواہ میں فضول چیزوں میں پڑھنے کی بولو بھائی ضرورت کیا ہے. اور یزید کے بارے میں جو مرضی سوچتے رہو، ہم تو نہ گالی دیتے نہ تعریف کرتے ہیں. کہ ہم یزید کو فاسق سمجھتے ہیں، ہم ایک جملہ یزید کی تعریف میں نہیں کہتے. انتہائی بےہودہ آدمی تھا، پرلے درجے کا فاسق و فاجر تھا، اور مسلمانوں کا خون بہانے والا. پچھلی پوری امت نے، یہ اب کچھ 2-4 بے وقوف پیدا ہو گئے ہیں، یہ یزید کو سر پہ چڑھائے ہوئے ہیں، اور کچھ پہلے بھی ایسے تھے. ایک طبقہ تھا اور یزید کو وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے معاذ اللہ برتر سمجھتا تھا. ان سارے بدبختوں کو چھوڑ کے یزید جیسے آدمی کی کوئی تعریف کرے گا؟ ائمہ کے درمیان اس پہ بحث ہوئی ہے کہ یزید مسلمان بھی تھا یا نہیں تھا، تو اس لیے یزید کے بارے میں صاف ہے. اہل سنت والجماعت کے اکابر، اسلاف، مشائخ یزید کو فاسق کہتے ہیں. وہ اس قسطنطنیہ کے جہاد سے پہلے کے گناہ نہیں بلکہ بعد کے گناہ ہیں. حضرت حسین بن علی کا قتل رضی اللہ عنہ بعد کا ہے، اہل بیت کا قتل یہ بعد کا ہے، یزید کا فسق و فجور یہ بعد کا ہے. اس لیے بعد والے گناہوں کو دیکھ کر ہم فاسق کہتے ہیں، اس سے پہلے والے گناہوں کو دیکھ کر فاسق نہیں کہتے. بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ تو یزید بیٹھا ہوا تھا دمشق میں، اور امام حسین شہید ہوئے کربلا میں کوفے کے قریب جا کے، تو امام حسین نے اس نے تھوڑا آرڈر دیا تھا. بھائی اس نے آرڈر نہیں دیا تھا، بعد میں اس پہ ان کے خلاف کارروائی کرتا. کس کے خلاف کارروائی کی؟ وہ راضی تھا، اس قتل پہ راضی تھا. جب کوئی آدمی، حدیث میں آتا ہے، کوئی آدمی گناہ کرے اور دوسرا آدمی اس گناہ میں موجود نہ ہو لیکن دور سے بیٹھا اس گناہ پہ راضی ہو، تو وہ ایسا ہے جیسے گناہ میں شریک ہے. پہلا سیاسی گناہ جو ہے، عظیم گناہ، وہ دنیا کے روئے زمین کے جو سب سے اونچے درجے کے اولیاء اللہ ہیں ان کو شہید کرایا، ان کا پانی بند کیا، ان کو ایذائیں پہنچائیں، ان کو تکلیفیں پہنچائی. دوسرا کام انہوں نے کیا کہ مدینہ پہ چڑھائی کی یزید نے فوج بھیج کے، کیونکہ اہل مدینہ نے یزید کی حکومت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو 3 سال کی حکومت کے بعد اس نے مدینہ پہ اپنا لشکر بھیجا اور بے تحاشا قتل کیا ان لوگوں نے، اور مدینہ کی بے ادبی کی، اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجائی. پھر جناب تیسرا اس کا سیاسی گناہ وہ یہ ہے کہ اسی لشکر کو اس نے مکے بھیجا، اس لیے کہ مکے والے بھی اس کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور عبداللہ ابن زبیر تھے وہاں پہ حاکم. تو وہاں عبداللہ ابن زبیر کی حکومت ختم کی جائے، تو مکے کا محاصرہ کیا اور مکے پہ پتھر پھینک کے، منجنیق توپے لگا کے، اور بیت اللہ شریف کی دیواریں ہل گئی، اور بیت اللہ شریف کا جو غلاف تھا وہ جل گیا. اور اس طریقے سے مکے کی اور بیت اللہ شریف کی بے ادبی چل رہی تھی. ادھر ادھر بے ادبی ہو رہی تھی، ادھر دمشق میں یزید فوت ہوا ہے اس حالت کے اندر. یزید تابعی نہیں ہے، یزید صحابی نہیں ہے، یزید متقی بھی نہیں ہے، بعد میں پرہیزگار بھی نہیں ہے. فتاوی ابن تیمیہ کے اندر لکھا ہے، عربوں کے مفتی ابن تیمیہ جن کو عرب لوگ تقلید کرتے ہیں، وہ فتاوی ابن تیمیہ کے اندر ہے، جب آپ کے بیٹے صالح بن احمد بن حنبل کہنے لگے ابا جان
کیا یزید کی کوئی تعریف کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وَهَلْ يُحِبُّ يَزِيدَ أَحَدٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کا کوئی یزید کی تعریف کر سکتا ہے جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو مرنے کے بعد رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہے اور وہ یزید کی تعریف کر کے نواسہ رسول کو نعوذ باللہ اپنے دل میں محبت کم کرتا ہے؟ یزید جو ہے وہ بدبخت تھا، شقی القلب تھا، فاسق فاجر تھا، یہ سب علماء کا اتفاق ہے. اس لیے یزید کو پلید کہتے ہیں، یزید پلید لکھا جاتا ہے. اس کو رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس نے بہت بڑا جو ہے یہ گھنونا کھیل کھیلا، امام حسین جیسی پاکیزہ شخصیات پر یہ ظلم ڈھایا. لہذا وہ مسلمان تو تھا لیکن اس کا عمل جو ہے وہ مسلمانوں والا نہیں بلکہ بدترین انسانوں کافروں والا اس کا عمل تھا. مولانا مزید سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جامی کیا کہنے لگے کہ 100,000 لعنت بر یزید، 100,000 لعنت بر یزید و 100 بر مزید. 100,000 لعنت بر یزید، 1,00,000 لعنت ہوئے یزید تے 100 بر مزید تے 100 اتے تے مزید مولوی صاحب نا نام ہی آیا. انہاں کیا 1,00,000 اس تے ہوئے تے 1,00,000 100 اس نے اس چمچے تے ہوئے. جڑا نا یزید تے لعنت نہ بھیجو. دوستو یہ تو تھے ہر مکاتب فکر کے علماء کرام کے یزید کے متعلق اپنے اپنے رائے. اور ایک آخری حوالہ کہ تقویۃ الایمان کے اندر علامہ شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں لاسٹ کے اندر کہ عبداللہ بن زیاد اور عمر بن سعد اور شمر خولی وغیرہ نے مردوں نے با اجازت یزید پلید کے حضرت امام علیہ السلام کو رنج پہنچایا. اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے اور فرقہ واریت جیسی لعنت میں رہ کر حق گوئی کو چھپانے سے اللہ پاک محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.